واصف علی واصف فرماتے ہیں، ناکامیاں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہیں، ان کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، لوگوں میں بھی، دکھ بھی، پریشانی بھی، حالات کا تذبذب بھی، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے میں جھکا دے، اس کا شکر ادا کرو۔ جب آپ شکر کرو تو ایک شکر اور کرو کہ اللہ نے آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ جس پر رحمت ہو وہی رحمت مانگتا ہے۔ بس خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اور زندگی میں رکھا ہی کیا ہے۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مرضی میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کی صحیح پہچان آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اس نے ہی عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا حقدار بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔ محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ جس کی آنکھ دل کی آنکھ کے تابع ہے، دل کی آنکھ کا تعلق روح سے ہے، اس کی جگہ عالم بالا ہے۔ اس لیے انسان کو روحوں کے عالم کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے لیکن اس کی اصل لا مکانی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے اور وہ کھول لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتی، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کر اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ ہر جدائی اپنے اندر موت کا ذائقہ رکھتی ہے، اور ہر ملن دوبارہ جی اٹھنے کا اشارہ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا فائدے ہیں تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگدستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرداری کو تلاش کیا تو اسے بندگان خدا کی خیر خواہی میں پایا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا، حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو رازق بھی تو ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ اب فرماتے ہیں، جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ محبت کی تلاش نہ کرو بلکہ ان لوگوں کی تلاش کرو جن کو محبت کی تلاش ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال ہے لیکن انسان کا نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ ہزاروں سال کی بوڑھی یہ دنیا کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا دے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والا اور فقیر نادم بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔
کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ جب تک انسان مشکلات اور مصائب میں گرفتار نہیں ہوتا، اس کے جوہر نہیں کھلتے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جو شخص اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، وہ موت کے استقبال کے لیے تیزی دکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے کہ انسان غیر مناسب چیز کی خواہش ہی نہ کرے۔ مومن اس دنیا میں پردیسی ہوتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے گھبراتا نہیں اور دنیا کی عزتوں کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے سامان تیار کرو، اور بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ دنیا بادل کا سایہ اور سونے والے کا خواب ہے۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے۔ تمہارے نزدیک نیکوکار اور بد کردار دونوں برابر نہ ہوں۔ عقل کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ غرور اور دھوکے کے گھر سے دوری اور ہمیشگی کے گھر یعنی آخرت کی طرف لوٹا جائے، اور قبروں میں رہنے کے لیے سامان تیار کیا جائے۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ انسان کا اپنے عیب سے لا علم ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیب کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ تیز ترین آنکھیں وہ ہیں جو نیکی اور اچھائی میں کھلی ہوں۔ زیادہ سننے والا کان وہ ہے جو نصیحت سنے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ محفوظ ترین اور سالم ترین دل وہ ہے جو شبہ سے پاک ہو۔ خواہشات مار ڈالنے والے مرض ہیں، اور ان کا سب سے بہترین علاج ان پر صبر کیے رہنا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتوں پر اس کی پکڑ ہوگی تو اسے چاہیے کہ کم سے کم گفتگو کرے۔ عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے پر نظر رکھنے والا، اپنے کام سے کام رکھنے والا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو۔ عقل اللہ کا تحفہ ہے، اور باادب ہونے کے لیے مشقت چاہیے۔ جو بھی زحمتیں برداشت کر کے باادب ہو جائے اسے عقل حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو بھی زحمتوں سے عقل حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی صرف جہالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل کے لیے باادب ہونا ضروری ہے۔ عقل مند ایسے شخص سے بات ہی نہیں کرتا جو اسے جھٹلا دے، اس سے مانگتا ہی نہیں جو نہ دے، اس پر اعتبار ہی نہیں کرتا جو غداری کرتا ہو، اور اس سے امیدوار ہی نہیں ہوتا جس سے امید رکھنا بیکار ہو۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے عمل کو خالص کر لیتا ہے۔ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری نیک ہدایت کرے، اور بدترین علم وہ ہے جو تمہاری آخرت تباہ کرے۔ عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور جہل اور نادانی سے بڑھ کر کوئی فقر اور ناداری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ یعنی قرآن
اللہ کی کتاب ہے جس کے ذریعے تمہیں راستہ دکھائی دیتا ہے اور تمہاری زبان میں گویائی آتی ہے اور تم حق کی آواز سنتے ہو اور اس کے بعض حصوں کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ذات الہی کے متعلق الگ الگ نظریات پیش نہیں کرتا، یہ اپنے ساتھی کو اس کی راہ سے ہٹا کر کسی اور راہ پر نہیں لگاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تم کو فتنے میں مبتلا کر دے، نفس کی خواہش تم پر غالب آ جائے، تمہیں اپنی عمر بہت دراز معلوم نہ ہو اور فضول امیدیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ لمبی امیدیں رکھنے والا آدمی دین سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ عقل مند اور پرہیزگار کے سوا کسی کے ساتھی نہ بنو، نیک عالم کے سوا کسی سے میل نہ رکھو اور وفادار مومن کے سوا کسی کو اپنا بھید نہ بتاؤ۔ جو شخص تمہارے اقبال اور دولت مندی کے وقت تمہاری طرف آتا ہے وہ یقیناً تمہاری مفلسی اور تنگدستی کے وقت تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ جو شخص ناپسندیدہ باتوں سے باز نہیں رہتا وہ نادان ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ جسے یہ بھروسہ ہو جائے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ اسی کا ہے تو وہ ہمیشہ دلی سکون میں رہے گا۔ عمل کے بغیر جنت کی تمنا کرنا بے وقوفی ہے، جنت ہر احسان کرنے والے مومن کی جزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی روح جسم سے اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں تکبر، قرض اور خیانت سے پاک تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک مسلمان اپنے اخلاق کو اچھا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اچھے اخلاق اسے جنت میں لے جائیں گے، اور برے اخلاق اختیار کرتا ہے تو اس کے برے اخلاق اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ نفس بادشاہوں کو غلام اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی دوسرے کے باپ دادا کی نسل کو گالی دیتے ہو تو اس سے پہلے تمہارے باپ دادا کی نسل کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی ایک کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جتنا کہ تم میں سے کسی آدمی کو اس کی گمشدہ سواری مل جانے پر خوشی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ جو شخص پاکیزہ مال میں سے جو بھی چیز صدقہ کرتا ہے اللہ اس چیز کو اپنے دست رحمت میں رکھ لیتا ہے، اور اللہ تمہاری ایک کھجور کو اسی طرح پالتا پوستا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک کھجور بہت پہاڑ جتنی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں صبح کے وقت انسان کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حلال کمائی کی تلاش بھی دین کے مقررہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو گندی باتوں اور گالی گلوچ سے خوش ہوتا ہو۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا،
کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یاد رکھنا کہ وہ بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تم سے صرف اعمال کا سوال ہی نہیں ہوگا، کہی گئی، لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دوسروں کو مبتلا کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ زندگی اس کے لیے گزارو جو تمہاری وجہ سے زندہ ہے۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس جدید دور میں بھی انسان اسرار سے محبت کرتا ہے۔ اندیکھی، انچاہی، ان سمجھی منزلیں اسے کھینچتی ہیں۔ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا۔ اٹل مضبوط جانوروں میں بسیرا کرے تو انہی کی مانند حیوان۔ اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ، رذیلوں کا رنگ ملے تو شیطان۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ سزا کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوئی آئینہ دوبارہ لوہے میں نہیں بدلتا، روٹی دوبارہ گندم نہیں بنتی، پکا ہوا انگور پھر سے کھٹا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح اپنے آپ کو بالغ بنا لو اور بری تبدیلیوں سے محفوظ ہو جاؤ، ایک روشنی بن جاؤ۔ یہ نفس دوزخ ہے اور دوزخ اژدہے کی مانند ہے کہ وہ دریاؤں سے بھی نہیں بھرتا، 7 سمندر پی لے پھر بھی اس کی سوزش کم نہ ہو۔ اس دوزخ میں پتھر اور پتھر دل انسان ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اگر ہر شخص پہلے ہی سے اپنے عیب دیکھ لیتا تو اپنی اصلاح سے کب خالی ہوتا۔ دوسروں کے عیب نکالنے والے لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اس لیے دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ بے وفاؤں کی مہربانی پرانے پل کی طرح ہوتی ہے۔ انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو پل بیٹھ جاتا ہے۔ قدرت ہماری تقدیر سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ چلو اپنی داستان خاموشی کی زبان میں سنائیں۔ یوں کسی بندے ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ نیک لوگوں کی نرم اور سخت بات سے پہلو تہی نہ کر، وہ چاہے گرم کہے چاہے سرد، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھو، سچائی اور یقین زندگی کا سرمایہ ہے۔ اگر دل کے باغ کا ایک تنکا کم ہو جائے تو عقل مندوں پر ہزاروں غم چھا جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل اور مٹی بنا لینا۔ اللہ کی وحدانیت سیکھنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو واحد کے سامنے فنا کر دینا۔ تو اگر چاہتا ہے کہ روشن ہو جائے تو اپنے وجود کو وجود عطا کرنے والے کے وجود میں فنا کر دے، تو تانبے سے کیمیا بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح جیت لیتی ہے۔ اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی۔ تو اپنی فکر سے قرآن میں تعویل نہ کر، اپنے آپ کو بدل، اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کر۔ سخاوت اللہ سے رابطہ پیدا کرتی ہے تو مال میں برکت ہو جاتی ہے، زکوٰۃ دینے سے برکت ہوتی ہے۔ نماز کی نیکی بدی سے بچاتی ہے، نماز شیطان سے تیری محافظ ہے۔
بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے قبول ہونے یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام؟ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ سینکڑوں ماں باپ کی بردباری اللہ کی بردباری کے سامنے ہیج ہے۔ ان کے حلم اللہ کے حلم کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے سمندر کے آگے جھاگ جو کہ آتی جاتی رہتی ہے مگر سمندر اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ جو کوئی ایک بہترین دوست رکھتا ہے اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ پیسہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دی جائے گی۔ نصیحت کا دودھ محبت اور صاف دلی سے جوش میں آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ کسی کی دعا کا اثر ہو، یہ دور ہی کسی کی دعا کا اثر ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات اب ہمارے بس کی نہیں رہ گئی، بات اب اس کے بس کی ہے۔ ہر چیز ضرور ٹھیک ہو جائے گی، کچھ عرصے بعد کی تو بات ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ بھی زندگی جینے کا طریقہ ہے تو یہ شرک ہے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رنجش بیکار ہے، تم بھی فانی وہ بھی فانی، اب جھگڑا کس بات کا؟ آپ میں اور تو میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور اوپر سے کچھ اور ہی ہونے والا ہے، موت سر پر کھڑی ہے۔ گناہ کی دعوت میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو صرف اتنی بات سے آپ کی بخشش پکی ہو جاتی ہے، یہ بات پکی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہو جائے کہ بہت ساری باتیں تو جواب کے قابل ہی نہیں ہوتی تو آپ سمجھدار ہیں۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ ابلیس خدا کی عبادت کرتا تھا لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے تکبر کیا، کفر کیا، اس لیے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ غم ہی وہ طلسم ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی اور اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ذاتی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنے عمل اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جائے تو سمجھو کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ بدمزاج ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا بدتمیز ہو جانا ہے، کیونکہ بدتمیز آدمی الفاظ کی غلط استعمال کا مجرم ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ایک حقیقی وجود کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ ذہانت علم اور دانش ہے جس سے انسان اللہ کو قریب تر محسوس کرتا ہے، اور عقل اور معرفت اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے تو دل کی آنکھ کو اللہ تعالی کے صفاتی نور سے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ شخص دل کے آئینے میں جمال الہی کا نقش دیکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے
وہ اپنے اصل مقصد کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے، آج سے نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلہ نہ کرنا کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو میرے متعلق قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا؟ میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن تیرے اعمال ضائع کرتا ہوں۔ نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔ جس بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں۔ وقت کبھی نہیں رکتا۔ جس دن کی خوشی کے لیے انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے وہ دن بھی گزر جاتا ہے، اور جس گھڑی کے خوف سے لرزا رہتا ہے وہ بھی گزر ہی جاتی ہے۔ سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو جانتے ہیں، مگر ایسے بہت کم لوگ ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ سارا مسئلہ ہی امیدوں کا ہے جو ہم دوسروں سے لگاتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں جو ہم نے دیا وہ ہمیں لوٹایا بھی جائے، کیونکہ یہ تو بات ظرف کی ہوتی ہے۔ کوئی ظرف میں اعلیٰ ہوتا ہے تو کوئی انتہا کا غریب ہوتا ہے۔ ہم محبت میں ان درختوں کی طرح ہونا چاہیے جو ایک بار کہیں لگ جائے تو مدتوں وہیں کھڑے رہتے ہیں۔ ہم لوگ دھڑکتے پتھر کو دل سمجھ لیتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ وقت کبھی یکساں نہیں رہتا، کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے۔ خود کو ہر برے کام سے بچائیے کہ زندگی بہت مختصر ہے، گزر تو جائے گی لیکن اس میں کیے گئے اعمال باقی رہ جائیں گے۔ محض ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلا دے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کے فضل سے کھل جاتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہو۔ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، ہمارے عیب اور گناہ بھی تو اسی نے چھپا رکھے ہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت اور نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جنہیں نیند نہیں آتی انہیں معلوم ہے صبح ہونے میں کتنے زمانے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے مخالفین کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے اور کافی مددگار ہے۔ اور جس کا کفیل اللہ ہو پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو
انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا، ایسے ہی دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں جان سکتا۔ ساتھ چلنے والے اگر مخلص ہوں تو برے وقت میں بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمیں پیش آنے والی سختیاں، مشکلات اور مصیبتیں کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، یقین رکھیں ہمارا رب کریم ہمیں ایسی آسانیوں، راحتوں اور کشادگیوں سے نوازے گا کہ جن کا ہمیں گمان بھی نہ ہوگا۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے۔ اے مولا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں۔ ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ گفتگو ایسے شخص سے کریں جو آپ کا احترام کرے، مشورہ کسی ایسے شخص سے کریں جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور قرب کسی ایسے شخص کا اختیار کریں جو آپ کے مشابہ ہو، یعنی آپ کے جیسا ہو۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے، اور اکثر تجربے خراب فیصلوں سے ہی آتے ہیں۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود بھی ڈھونڈ نہیں پاتا۔ سب سے زیادہ قیمتی دل وہ ہے جس میں احساس اور جذبات ہو۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ اخلاق بھی تو رزق کی طرح ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اخلاق میں امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ہم چند لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور شاید کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی، لیکن تمام لوگوں کو تمام عرصے کے لیے بے وقوف بنانا ممکن ہی نہیں۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ اللہ نے ہمیں جتنا لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے، ہم اتنا ہی ان کے عیبوں کو ادھیڑ ادھیڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شکر تکبر سے بچاتا ہے اور صبر بے وفائی سے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی، تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں کماتے بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں، اور خدا کی مرضی نہ شامل ہو تو روٹی کا نوالا فائدہ دینے کی بجائے نقصان بھی دے جاتا ہے۔ غم دراصل دماغ کا بھیجا ہوا اشارہ ہے کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے وہ تھک چکا ہے، اسے بدلیں یا پھر پریشان ہی رہیں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی انسان اپنی ہی باتوں میں سے روشنی تلاش کر لیتا ہے، اسے کسی دوسرے سے روشنی لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اصل طاقت تو ٹھنڈا رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پر یقین نہیں کر لیتے بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں، ان کو بیجا نہیں سوچتے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور کیسے اکیلا چھوڑتا ہے؟ اس طرح کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی، جب مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔
انسان دھکا دینے والے ہاتھوں کو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم محض اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ تکلیف کے راستے پر روشنی ملتی ہے اور روشنی کے راستے پر نور۔ مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں لگا ہوا ہے اور اسے تعریف کی بھی خواہش نہیں۔ نیند کا تعلق جسم سے ہے اور لا علمی کا تعلق روح سے۔ جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں، کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھرم زندگی سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی ساری زندگی میں کماتا ہی کیا ہے؟ یہی چند بھرم۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے، لیکن تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ آپ میں اپنی عزت اور وقار ہونا چاہیے کہ کسی کو خود پر ترس نہ کھانے دیں۔ ہر راز ایک امانت ہوتا ہے اور ہر راز اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ زندگی میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بار بار جینا چاہتے ہیں۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی نے جانا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں رہے۔ طبقہ کوئی بھی ہو، لوگ دوسروں کی ذات پر بات کرنے کا وقت کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لیتے ہیں۔ دوسروں کے زخموں کو کریدنا اور ان سے لطف اندوز ہونا تو ویسے بھی کچھ لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ چھوٹی ذہنیت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ زندگی میں ہارنے والوں کو بہت کم لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہار انسان کے غیر معمولی چہرے کو بھی معمولی بنا دیتی ہے اور جیت معمولی شکل کو غیر معمولی۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ دنیا کبھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا روک نہیں دیتی۔ یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے۔ رک جانے والوں کا دنیا انتظار نہیں کرتی۔ بعض اوقات انہیں قدموں تلے روند کر گزر جاتی ہیں اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی ہیں۔ دردناک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دیں اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرا کرنے کو نہیں کہتا، ہر شخص خود ہی کر لیتا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو۔ سخی سخی ہوگا، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے اور خدا کی رضا مکمل رزق ہے۔ غم ذاتی نہ ہو یعنی اپنا نہ ہو تو زیادہ دیر تک غمگین نہیں رہنے دیتا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے پھر راستہ بدل لے۔ پھول ہی پھول ملیں گے، کانٹے اوروں کی راہ سے ہٹاؤ تو صحیح۔ دل تو پھر بہت معتبر چیز ہے، سنبھالنے والے تو اپنے پیاروں کے پاؤں کی مٹی بھی سنبھال لیتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ سکون حاصل کرنے کی کوشش چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو تو سکون مل جائے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، سکون مل جائے گا۔ انسان کی عاجزی کی انتہا یہ ہے
کہ یہ اپنی عاجزی کا اقرار کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ زندگی مسلسل امتحان ہے۔ یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ جس کے حصے میں رات آئی ہے، یقیناً اسی کے حصے میں چاند بھی ہوگا۔ لفظ کی دیکھ بھال نہ ہوتی رہے تو معنی باسی ہو جاتے ہیں۔ آدمی خوش نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات ہے۔ آدمی غمگین بھی نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ کسی انسان کو ذہنی طور پر آزاد کرنا مخلوق کی خدمت ہے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں۔ وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ انسانیت اونچے حسب و نسب کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ یہ فطرت میں بستی اور تربیت کے ساتھ روح میں دوڑتی ہے۔ یہاں نفرتوں کا رواج ہے، ہمدردیوں کا زوال ہے یہ دور آتش دشمنی۔ یہاں جینا ایک کمال ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت کو دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ جیسے ایک چیوٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھرتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ جذبہ سچا ہو تو راستہ نکل ہی آتا ہے۔ وہ آسمانوں پر رہنے والا رب ہمارا دکھ ہمارے ساتھ رہنے والوں سے بہتر جانتا ہے۔ جانے والوں کا یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ زندہ رہنے والوں کو خدا کے ساتھ ملا جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دیں، چاہیے آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نہیں ملتا۔
بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ عزت پانے کے لیے عزت دینا پڑتی ہے۔ دل کی آنکھ جب بیدار ہو جاتی ہے تو ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ ایسے الفاظ لکھیں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے۔ قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ لڑائی کے وقت لوگ یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے، اور صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، قبول کی جاتی ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا ہی میں مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورت لے کر مت جاؤ۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر اور قیمت جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان جب ناشکری کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز ہلکی رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین و آسمان خرید لو، البتہ یہ ضرور کرو کہ صرف اور صرف خود کو مت بیچو، اپنے کسی حصے کو مت بیچو۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے دونوں ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ آ جائے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھے۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس کسان کی طرح ہے جس نے ہل چلایا لیکن بیج نہ بویا۔ سب گناہوں میں سے بدتر گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو کم سمجھا جائے یا پھر اسے گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ یاد رہے، صرف علم سے، عمل سے اگر ایمان کی حفاظت ہوتی تو ابلیس مردود نہ ہوتا۔ ایمان کی حفاظت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کی خدمت اور ایک استاد کی صحبت سے کامل ہوتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص؟ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے،
بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تبھی اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی روح، دل، من، باطن اور خودی اور اس کی ضمیر کا تالا کھولنے والی اور دیکھنے والا نور پیدا کرنے والی چابی اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے جنت دے دی۔ اگر تیرا کوئی چرواہا نہیں تو جلدی بھیڑیوں کی نظر ہو جائے گا۔ بھیڑوں کی بقا صرف گھاس پھوس سے نہیں ہوتی بلکہ کسی چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ تم عشق کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس دولت کم تھی، سکون زیادہ تھا۔ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ علاج باہر ظاہر کا ہو رہا ہے، انسان پریشان اندر سے ہے۔ آج بھی جسم زمین پر بنتے ہیں اور روح آسمان سے آتی ہے۔ جسم زمین پر رہ جاتے ہیں، روح آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ لوٹ جانے والی چیزیں اہم ہیں، جو اہم ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کے عاشق اس کی محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو۔ بہتر کا نہیں، بہترین کا یقین رکھو۔ اس کے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں۔ اسے جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے۔ اعمال کی پرستش نہ کر اے داور محشر، مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا تجھے دیوانہ کہتی ہے تو کہنے دے، وفاداران الفت پر یہی الزام آتا ہے۔ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی دی ہوئی تکلیف نہیں بلکہ محبت یاد رکھو، پرسکون رہو گے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی۔ جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ ہر پل خیال میں بسنے والے لوگ فسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، اور مومن بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ وہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔ خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے۔ کیا ہماری نماز، کیا روزہ، اس کے پاس بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جب بھی لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے برخلاف فیصلہ کیا تو لوگوں کے درمیان تنگدستی اور محتاجی ظاہر ہوئی۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے
وہ اس کی یاد کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں۔ آپ جس کے متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے، لہٰذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری رکھیں۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو جائے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی سکون سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دل سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا؟ اس نے کہا اللہ کو اس نے دیکھا جس نے اس کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے برا ہوگا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کر دینے والے اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ کمظرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس حیثیت سے زیادہ دولت آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی تو کمظرفی ہی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو کہ جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتی رہتی ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ رابطے بھلے نہ ہوں چاہتیں تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں، دل سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔